بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول۔ اکثر انبیاء و رسول نے سکون و یکسوئی قلب کے لیے پہاڑوں پر قیام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی و کلام الہی کا شرف کوہ طور پر حاصل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت کے لیے کوہ زیتون کے غار میں قیام فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کے لیے پہاڑ جبل نور کی ایک غار جسے غار ہرا کہتے ہیں پسند فرمایا۔ مکہ سے کوئی 2 سے 3 میل دور غار ہرا، جس کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز ہے، یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر جگہ اوپر کے چٹانوں کے باہم ملی ہوئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس کے قریب پہنچی، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف لے جاتے، کھانے کے لیے ستو اور پانی اپنے ساتھ رکھتے۔ اکثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جاتی اور کہیں بھی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اس غار میں قیام فرماتے، کئی دن عبادت میں مصروف رہتے۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبروں کی بعثت کی عمر 40 سال سے ہی شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے آثار شروع ہوئے جو خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ غار ہرا میں خلوت نشینی کے 3 سال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا پڑھیے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تب فرشتے نے پوری قوت سے اپنے بازوؤں میں لے کر خوب اچھی طرح بیچا اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ رحمت دو عالم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تب اس نے دوسری مرتبہ مجھے زور سے اپنے بازوؤں میں خوب اچھی طرح بیچا اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تب اس نے مجھے تیسری مرتبہ زور سے اپنے بازوؤں میں لے کر خوب اچھی طرح بیچا اور مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ پلٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا خدا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں، یتیموں، بے کسوں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون ہوا تو وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، توریت اور انجیل پڑھے ہوئے تھے، اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس اکبر ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے۔ جب پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ رکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری رہی کہ بعض اوقات آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھ کر نمودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اس سے آپ کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا اور اضطراب کی کیفیت دور ہو جاتی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ فرما رہے تھے، میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس جا کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والرجز فہجر تک نازل فرمائی۔ پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ تواتر سے نازل ہونے لگی۔